برائے سال ثواب جملہ مرحومین بالخصوص مرحوم و مغفور سید محمد حسین سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہم وبا ثواب سورتین ہاتین الى ارواح المؤمنین والمؤمنات اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم عجل لولیک الفرج اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود بحق حسین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلوات باواز بلند مرحوم و مغفور سید محمد حسین دے بلندی درجات واسطے باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد بیماران دی شفا واسطے بھی باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد حاضرین مجلس بانیان مجلس اور جملہ مومنین مومنات دے برکت رزق واسطے باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد حجت دورہ امام آخر الزمان علیہ السلام دے جل ظہور واسطے بھی باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال الامام رضا فی حدیث سلسلۃ الذہب کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل فی حصنی امن من عذابی لیکن بشرائطها وشروطها وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا الصَّلَوَاتِ دعا ہے پروردگار عالم اسی سارے حضرات دستگت آ جانا عبادت شمار فرمائے جو حاجات لے کے آیا پروردگار عالم اس سے کر دی برکت نہ پوریاں فرمائے جو پریشانیاں کریم اللہ ذکر اہل بیت صد کے دور فرمائے مالک ذکر دی برکت نال سارے علاقے نو بالخصوص اس موجیاں والی بستی نو اتفاق اتحاد اور معرفت نبی و آل نبی عطا فرمائے ایک صلوات پڑھو بآواز بلند بر محمد
آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توڑے سامنے 8ویں امام دی ایک حدیث پیش کرن دی سعادت حاصل کی تھی، جس حدیث دا نام ہے حدیث سلسلۃ الذہب۔ قرآن مجید دی سورتاں دے نام نے اسی طرح احادیث رسول اللہ دے بھی نام نے۔ مثلا پہلی سورت الحمد ہے، پھر سورہ البقرہ ہے، پھر سورہ آل عمران ہے، پھر سورہ النساء ہے۔ اسی طرح رسول اللہ دی احادیث دے بھی نام نے، جس طرح حدیث غدیر، حدیث منزلت، حدیث ثقلین، حدیث بساط، حدیث ثقلین، حدیث بساط، حدیث ولایت، توجہ فرما رہے ہو، اور بڑی مشہور حدیث قصاء۔ اسی طرح 8ویں امام نے ایک حدیث بیان فرمائی، جس حدیث دا نام ہے حدیث سلسلۃ الذہب۔ توجہ فرمائی۔ حدیث سلسلۃ الذہب دا مطلب ہے ایسی حدیث جو سونے دی زنجیر، سلسلہ آخدن زنجیر نو اور ذہب آخدن سونے، اور اس حدیث نو سنی شیعہ تمام مکاتب فکر دے علماء نے تحریر بھی کیتا اور بیان بھی کیتا۔ اور اس حدیث دے بارے امام احمد بن حنبل آخدن اگر یہ حدیث لکھ کے پانی چھوڑ کے کسی دیوانن پلا دیتی جائے تو عقل مند ہو جائے گا۔ اس لئے الفاظ اتنے قیمتی، اس حدیث نو تحریر کر کے اگر تعویذ بنا کے کسی دے گلے پہنا دیتا جائے تو مریض شفا یاب ہو جائے۔ یہ 8ویں امام نے نیشاپور دے بازار دے اندر حدیث ارشاد فرمائی، جدو 8ویں امام ولی عہدی قبول کرن تو بعد مدینہ تو خراسان دا سفر شروع کیتا تو نیشاپور پہنچے تو نیشاپور دے لوگاں نے امام دا پرتپاک استقبال کیتا اور ایک خواہش ظاہر کی تھی کہ اسی انہاں دے چہرے دی زیارت کر کے اپنے نبی دے چہرے دی زیارت کرنا چاہنا کہ ساڑھے نبی دی نسل چنے، یہ ساڑھے نبی دی اولاد چنے، یہ ساڑھے نبی دی بیٹی دی اولاد نے، لہٰذا انہاں دیکھ کے جنہاں رسول اللہ نے اپنی آنکھاں نہیں دیکھیا، انہاں کچھ اندازہ ہو جائے گا کہ ساڑھے نبی دی شکل چہرہ مبارک کیسا آئی، گویا امام رضا دے چہرے دی زیارت کر کے نیشاپور دے لوگ جمال مصطفیٰ دا نظارہ کرنا چاہتے۔ اللہم صلی علی محمد و علی۔ اچھا اس حدیث نو حدیث سلسلۃ الذہب کیوں آخدن؟ بھئی یہ سونے دی زنجیر ہے، اس نو اس واسطے سلسلۃ الذہب آخدن کہ اس حدیث دے سارے راوی معصوم ہیں۔ حدیث غدیر دے سارے راوی معصوم نہیں، معصوم راوی بھی ہیں، غیر معصوم راوی بھی ہیں۔ حدیث منزلت دے سارے راوی معصوم نہیں، معصوم بھی ہیں اور غیر معصوم بھی ہیں۔ حتیٰ کہ حدیث کے ساتھ راوی بھی سارے معصوم نہیں، غیر معصوم راوی بھی ہیں۔ اس سلسلہ امامت و ولایت واحد حدیث ہے جس حدیث دے سارے راوی معصوم۔ توجہ فرمائی چھے، جتنے اس حدیث میں بیان کرن آرہن، جس نے اگے بیان کی تھی اس نے معصوم نو بیان کی تھی۔ توجہ فرما رہے ہیں، یعنی روایت دا مطلب ہوندہ ہے کہ ڈائریکٹ امام کو سنن آلیاں چو اس حدیث دے سب راوی معصوم۔ 8ویں امام دی سواری توجہ فرما رہے ہیں، امام علی رضا علیہ السلام جنہ دا نام گرامی علی ہے اور مشہور لقب رضا ہے، اور انہوں دا ایک اور لقب بھی ہے زامن آہو، اور ایک لقب ہے عالم آل محمد، اور ایک لقب ہے امام رعوف
مہربان امام، توجہ فرمائی، انیس النفوس، سلطان العرب والعجم، یہ 8ویں امام دے القاب میں۔ 8ویں امام شاہی لباس، شاہی پروٹوکول، شاہی انتظام دے تحت مدینے تو خراسان آ رہے ہیں اور نیشہ پور ایک جمع غفیر امام دی زیارت کرنا چاہتا ہے، اور امام اپنی سواری تے تشریف فرمانے، اور سواری دے اتے بھی ایک باقاعدہ دھوپ تو گرمی تو بچن واسطے ایک انتظام کیتا گیا جس نو معامل آخ دے، توجہ فرمانے، تاکہ فرزند رسول نو سفری تھکاوٹ تو بچن دا اس سلسلہ بنے کہ انہوں نے دھوپ اور گرمی تو اور سفر دی تکالیف تو محفوظ کرن واسطے باقاعدہ ایک ہودج بنایا گیا، توجہ فرما رہے، اس دے اندر آپ تشریف فرما، اور لوگوں نے آوازیں آ رہی ہیں، یا ابن رسول اللہ پردہ ہٹاؤ، جمال مصطفیٰ دا نظارہ کرنا، اپنے نبی دی زیارت کرنی تھوڑے ذریعے، پردہ ہٹیا، ماشاءاللہ دی آوازیں بلند ہوئیاں، چشم بدور سبحان اللہ، اور لوگ بولے جس نبی دی نسل چوں 8واں امام اتنا خوبصورت ہے، اللہ جانے وہ نبی کتنا خوبصورت ہے۔ اور پھر ایک آواز بلند ہوئی کہ کچھ بیان فرماؤ، کوئی کلام ارشاد فرماؤ، جو کلام اور بیان ساری دنیا و آخرت دی خیر دا سبب بنے، کامیابی دا سبب بنے۔ اور امام نے جو کلام بیان فرمایا وہ حدیث آئی، اور اس حدیث دے امام نے راوی بھی بیان فرمایا، پہلے راوی بیان فرمائے پھر حدیث بیان فرمائے۔ فرماندن میں جو کلام تھوڑے سامنے کرنا چاہنا، جو ہی امام دی زبان نے حرکت کی تھی، ادو زبان نے حرکت کی تھی، ادو 24 قلمدان حرکت چاہ گئے، بعض نے لکھا 24,000 قلمدان، لکھنے والے دی تعداد 24,000 تک، سب حرکت چاہ گئے کہ جو بولن گے تحریر کریں گے۔ امام نے فرمایا جو کلام اس نیشہ پور دے بازار اس مجمع کثیر میں بیان کرانگا، فرماندے نو میں اپنی طرفوں بیان نہیں کرانگا، وہ کلام منوان میں نے اپنے باپ امام موسیٰ کاظم دی زبان چو سنے، اور فرماندے نو انہوں نے اپنے باپ امام جعفر صادق دی زبان چو سنے، اللہم صلی علی محمد وعلم۔ پھر فرماندے نے وہ کلام انہوں نے اپنے باپ امام محمد باقر دی زبان چو سنے، فرماندے نے امام محمد باقر نے وہ کلام اپنے باپ علی زین العابدین دی زبان چو سنے، اور فرماندے نے علی زین العابدین نے وہ کلام اپنے باپ امام حسین دی زبان چو سنے، فرماندے نے امام حسین نے وہ کلام اپنے بھائی امام حسن دی زبان چو سنے، اور امام حسن نے وہ کلام اپنے باپ علی ابن ابی طالب دی زبان چو سنے، اور فرماندے میرے دادا میرے جد مولا علی نے وہ کلام پیغمبر دی زبان چو سنے، اور فرماندے پیغمبر نے وہ کلام اپنی طرف نہیں، جبریل نے آ کے پیغمبر نے وہ کلام سنایا، اور جبریل اپنی طرف نہیں آیا، جبریل نو اللہ نے وہ کلام دے کے بھیجا۔ توجہ فرمائیے، سب متوجہ ہو گئے کتنا قیمتی کلام ہوئے گا جو خدا کو جبریل کو مصطفیٰ کو مرتضیٰ کو مجتبہ کو سید الشہداء کو زین العابدین کو باقر العلوم کو جعفر صادق کو امام کاظم، اور امام کاظم تو امام رضا دی زبان چو کلام جاری ہو رہا ہے، کتنا ہی قیمتی ہوئے گا۔ سارا مجمع متوجہ ہو گیا، تحریر کرن آئے تیار ہو گئے، قلمدان حرکت چاہ گئے، کاغذ تختیاں سامنے آ گئیاں، فرمایا سنو، اللہ فرما رہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل فی حسنی امن من عذابی
لیکن بشرائطہا و شروطہا وانا من شروطہا۔ فرمایا اللہ پہ آخ دے لا الہ الا اللہ پڑھنا میرا کلہ ہے، اور جو میرے کلج داخل ہو گیا امن من عذابی، اللہ فرما رہے ہو میرے عذاب تو محفوظ ہو گیا۔ لیکن اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی شرائط ہیں، فرمایا اس کے بغیر یہ فائدہ نہیں دے گا، اور ان شرائط میں ایک شرط میں علی ابن موسیٰ رضا ہوں۔ فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھنا ہر کسی نے فائدہ نہیں دے گا، لا الہ الا اللہ پڑھنا اس نو فائدہ دے گا جس دے دل وچ محبت مصطفیٰ بھی ہے اور محبت آل مصطفیٰ بھی ہے۔ اگر محبت مصطفیٰ و آل مصطفیٰ نہیں تو لا الہ الا اللہ فائدہ نہیں دے رہا، اور اگر محبت مصطفیٰ بھی ہے اور محبت آل مصطفیٰ بھی ہے اور اس کا اظہار بھی ہے، تو 8ویں امام نے فرمایا یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ شرط کیا ہے؟ ہماری محبت ہوگی تو بچ جائیں گے۔ شرط اور مشروط وضو نماز واسطے شرط ہے، توجہ فرما رہے، لیکن افضل وضو نہیں، افضل نماز۔ لیکن نماز افضل ضرور ہے، نماز صحیح تاں ہوئے گی، شرط صحیح ہوئے گی۔ اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، محمد اور آل محمد اللہ نہیں، اللہ دے بندے، لیکن اللہ دے کلمہ توحید واسطے شرط نہیں۔ جی میں بغیر وضو دے نماز نہیں ہوندی، بغیر انہاں دی محبت دے کلمہ توحید بھی قبول نہیں ہوتا، اور تمام عبادات واسطے شرائط نہیں۔ توجہ فرما رہے، جدو کلمے واسطے شرائط محمد اور آل محمد دی محبت ہے تو دیگر عبادات واسطے بھی شرائط، اور کوئی شرائط عبادات واسطے ایسے جنہ دی وجہ تو عبادات صحیح ہوں دیاں، اور کوئی شرائط ایسے جنہ دی وجہ تو عبادات قبول ہوں دیاں۔ وضو نماز دے صحیح ہون دی شرط ہے، قبول ہون دی شرط نہیں۔ توجہ فرما رہے ہو؟ صاف لباس نماز دے صحیح ہون دی شرط ہے، نماز دے قبول ہون دی شرط نہیں۔ روزہ ٹائم تے رکھنا روزے دے صحیح ہون دی شرط ہے، روزے دے قبول ہون دی شرط نہیں۔ جس جگہ تے نماز پڑھ رہے ہے اس جگہ دا پاک ہونا نماز دے صحیح ہون دی شرط ہے، نماز دے قبول ہون دی شرط نہیں۔ توجہ فرما رہے ہو؟ قبلہ رخ نماز پڑھنا نماز دے صحیح ہون دی شرط ہے، قبول ہون دی شرط نہیں۔ کوئی شرائط نے جڑے عبادات دے صحیح ہون واسطے اور کوئی شرائط نے جڑے عبادات دے قبول ہون واسطے نے۔ میرے محترم سامعین، وضو، لباس، پانی، جگہ نماز دے صحیح ہون دی شرط ہے، قبول ہون دی شرط نہیں۔ محمد اور آل محمد دی محبت ہر عبادت دی قبولیت دی شرط ہے۔ کچھ ایسے لوگ نے جنہ کھول عبادات دے صحیح ہون دے شرائط بھی نہیں۔ توجہ فرما رہے ہو؟ وضو صحیح نہیں، نماز صحیح نہیں، کپڑے صحیح نہیں، نماز صحیح نہیں۔ توجہ فرما رہے ہو؟ جگہ جائز نہیں، نماز صحیح نہیں۔ اور کچھ ایسے لوگ نے جنہ کول نماز دے صحیح ہون دے شرائط نے، جگہ بالکل صحیح ہے، کپڑے بالکل صحیح نے، وضو صحیح کر لیا، منہ لاندے کر لیا، لیکن قبول ہون دی شرط نہیں۔ توجہ فرما رہے ہو؟ تیدا مطلب ہے جتھے نماز دے صحیح ہون دی شرائط دا خیال رکھ دیو، نماز اور عبادات دی قبولی تاری شرط بھی قائم رکھو تاکہ عبادات صحیح ہون تو بعد ضائع نہ ہو جان، قبول ہون گیا محبت محمد و آل محمد دی بنیاد۔
محبت و ولایت اہل بیت عبادات دی قبولیت دی شرط یا علی۔ پھر سمجھی آئی کچھ بندے وہ ہیں جنہ کو عبادات دے صحیح ہونے دے شرائط نے قبول ہونے دے شرائط کوئی نہیں، تے کچھ وہ نے جنہ کو قبول ہونے دے شرط ہے اصلاً عبادات ہی کوئی نہیں۔ تسی اور میں جتنے بیٹھے ہیں ساڑھے ساریاں کو قبول ہونے دی شرط ہے لیکن ساریاں کو عبادت ہی کوئی نہیں۔ بھئی نماز پڑھنی ہے تو قبول ہونی ہے نا، تو قبول ہونے دی شرط ہے محبت دلے چھے ولایت دے قائلاں بارہ امامہ دے قائلاں، قبول ہونے والی شرط ہے عبادت ہے ہی نہیں۔ میرے محترم سامعین دھیان کرو، جنہاں کو قبول ہونے والی شرط نہیں انہاں کو عبادتاں چوکھیاں تے جنہاں کو قبول ہونے والی شرط ہے انہاں دے کو شے ہی کوئی نہیں، کچھ رکھو تاکہ قبول تو ہو جائے۔ تائیں اٹھویں امام نے فیصلہ کن ارشاد فرمایا اللہ کی عبادت کے بھروسے پر ہماری محبت کو نہ چھوڑ دینا اور ہماری محبت کے بھروسے پر اللہ کی عبادت نہ چھوڑ دینا، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہے۔ اللہ کی عبادت ہماری محبت کے بغیر قبول نہیں ہوتی، توجہ فرما رہے ہو، اور ہماری محبت اللہ کی اطاعت کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ یہ دونوں ضروری ہیں، اللہ کی عبادت ضروری ہے محبت اہل بیت کے لیے اور محبت اہل بیت ضروری ہے اللہ کی عبادت کے لیے۔ اس خوش فہمی جو نکل جاؤ کہ نماز دی ضرورت نہیں، نماز دی ضرورت اللہ نے نہیں تو ان ہے، عبادات اللہ دی ضرورت دنا نہیں۔ اگر کوئی بندہ ایک لمحے واسطے سمجھے عبادات دی ضرورت اللہ نو آئی تاں فرماندہ ہے مشرک ہو جاندہ۔ اللہ نے عبادات دی ضرورت نہیں تو یا اللہ جو تو تین ضرورت نہیں سان کم بتیرے دنیا داری بڑی ہے تیرے کرو روز آواز ہوں دی آؤ تین لوڑ کوئی نہیں اینا مولویاں تے ڈاک آواز قدرت آئے گی عبادت دا فلسفہ سمجھ نہیں چاندے ہو علی کو سمجھو اپنے امام کو سمجھو مولا تسی فرماؤ جدو اللہ دی لوڑ نہیں اللہ نے ضرورت نہیں کیوں بلاندے میرے امام فرماندے اے عبادت اللہ دی ضرورت دانا نہیں میں دعاش دسیا ہویا الہی ما عبدتک طمعا للجنہ ولا خوفا من نارک بل وجدتک اہلا للعبادہ پروردگار علی تیری عبادت تیرے جنت لالچ سے نہیں کردہ علی تیری عبادت تیرے جہنم دے خوف تو نہیں کردہ بلکہ علی تیری عبادت اس واسطے کردہ کہ عبادت گزارا واسطے عبادت دا فلسفہ سمجھنا آسان ہو جائے تو محتاج عبادت نہیں تو لائق عبادت ہے عبادت اللہ دا حق ہے اللہ اپنے حق دا مطالبہ کر دے سید سجاد نے فرمایا اس انسان تے سب تو بڑا اور سب تو پہلا حق اللہ دا پوچھا کہ اللہ دا حق کیا ہے اللہ تشرکو بہ اللہ کا حق یہ ہے کہ کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ اور دوسرا حق یہ ہے کہ ان تعبد اللہ عبادت صرف اللہ کے لیے کرو یہ عبادت اللہ کا حق ہے حق معاف نہیں ہوندہ جب تک صاحب حق معاف نہ کرے اللہ محتاج عبادت نہیں ذاکر صاحب آگے بسم اللہ آؤ جی توجہ فرما رہے ہو اللہ محتاج عبادت نہیں اللہ لائق عبادت اور اللہ دی ساری مخلوق چوں محمد اور آل محمد اللہ دیو بندین جڑے محتاج ذکر نہیں لائق ذکر
انہوں دے لائق ذکر ہون دی اس تو بڑی دلیل کیا ہے کہ جب تک کوئی نمازی اپنی نماز دے اتحیات جنت درود نہ پڑھے خدا نمازی قبول نہیں کردا. اے نماز والا درود پہ دست انہوں محتاج ذکر نہ سمجھے، یہ لائق ذکر ہیں. اے مجلس اے ذکر نبی اور آل نبی دا حق کے مجلس پڑھن والے بھی حق ادا کر دیں، مجلس سنن والے بھی اپنے اتے جڑا حق فرض ہے وہ ادا کر دیں، مجلس کران والے بھی حق ادا کر دیں. توجہ فرما رہے ہو؟ تے جدو حق ادا کر لئیے پھر فخر نہیں کریدا، پھر شکر کریدا. کدی غور کیتا ہے نماز فریضہ تو بعد فقہ جعفریہ سجدہ شکر ہے؟ کس بنیاد تے سجدہ شکر ہے؟ او میرا اللہ جڑا تیرا میرے تے حق آئی تو بلایا میں آ گیا، میں اس ادائیگی تے شکر پیا کرنا. مجلس نبی اور آل نبی دا حق کے مجلس چنگی کران تو بعد، مجلس چنگی پڑھن تو بعد، مجلس توجہ نال سنن تو بعد فخر نہیں کری دا، سر جھکائی دا میرا اللہ تیرا شکر ہے ایک حق آئی جڑا ادا ہو گیا. پھر کیڑی بڑی مہربانی ہے کہ مجلس کران والا خرچ بھی کر دے، سنن والے خرچ نہیں کر دے. مجلس کران والا پڑھن والے پیسے بھی دیندا ہے، پڑھن والے کوئی پیسے نہیں دے جاندے. اگر بانی نہ بھی نیاز دے وے پڑھن والے اپنا فرض ادا کر دیں. بانی اگر نیاز نہ بھی پکائے سنن والے اپنا حق ادا پہ کر دیں. اے تھی وہ دی مہربانی ہے، اللہ نے وہ دے دل سے محبت اہل بیت نہیں ودائی وہ دا دل کر دے کچھ انہاں نال بھی ہو جائے، کچھ انہاں نال بھی ہو جائے، کچھ بھی نہ ہوئے. اے تے ساریاں دے ذمے مجلس سننا بھی، مجلس کرانا بھی، مجلس پڑھنا بھی یہ حق ہے. توجہ فرما رہے ہو؟ اچھا اگر امام وقت آ جاؤں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کیا کوئی بندہ انہاں تے مطالبہ کرے دا بھئی انہوں پڑھایا ہے اینہ نہ پڑھایا ہے؟ جرت نہیں ہوئے گی. کیوں؟ اس واسطے کہ وہ بہتر جان دیں کہیں پڑھنا. کیا کوئی جرت کرے گا مولا آ لنگر نہ پکایا آ پکایا؟ کیا کوئی جرت کرے گا مولا تھوڑے اور دے ویا؟ کیوں فرمان گے تو فرض ادا کرنا آیا، تیرے ذمہ آئی، اے تے میری مہربانی ہے کہ میں تیرے نال کچھ تیری مدد بھی کر دیاں. یقین کرو اے ذکر اہل بیت تے احسان نہیں، اے انہاں دا حق کے جڑا سی ادا کرنا. پھر اس حق دی بہترین ادائیگی کیا ہے؟ سنن والے سنن چ کمی نہ ران دین، پڑھن والے حق بیانی چ کمی نہ ران دین، کران والا خلوص چ کمی نہ ران دے، پھر بہترین ادائیگی ہے حق دی. سنن والے کیویں سنن؟ سنن والے اے نہ ویکھن کون پیا پڑھدا ہے، ویکھن کی پیا پڑھدا ہے. میرے آقا دی حدیث ہے انظر الی ما قال لا تنظر الی من قال. یہ نہ دیکھو کون پڑھ رہا ہے، یہ دیکھو کیا پڑھ رہا ہے. اگر عام سادہ بندہ بھی حق بیانی کر رہے ہیں، صحیح پڑھ رہے ہیں، سنو. اور اگر معروف بندہ بھی کچھ غلط پڑھ رہے ہیں مت سنو. دیکھو اس ممبر تھی حق بیانی دا حکم ہے، لطیفے پڑھن دا حکم نہیں، گلہ نال ٹائم پاس کرن دا حکم نہیں. اے جنہ دا ذکر ہے وہ نیت ویندن، حیثیت نہیں ویندن. نیت والا کالا بھی ہوئے مؤذن بنا لیندن، نیت والا مزدور بھی ہوئے السلمان منا اہل البیت فرما لیندن. نیت چنگی ہو اس باویں آجڑی ہوئے پیغمبر جیسی ہستی فرما دیں دی. ابو ذر تو بعد سچا زمین چایا ہی نہیں، آسمان نے سایہ فرمایا ہی نہیں. مجلس کا چون والا ہر بندہ محترم ہے. جس دے گھر تے حضرت عباس دا عالم میں ہر وہ بندہ قابل احترام ہے.
کیوں؟ اس دی نسبت اہل بیت نال۔ جیڑا بندہ اپنے کلمے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پڑھ دے، غریب ہے تامی قابل احترام، امیر ہے تامی قابل احترام۔ کی زمین دو اہل بیت کسی دا مال دیکھ دیں؟ نہیں، نیت دیکھ دیں۔ نیت چنگی غریب دی ہوئے تے غریب نو نال لا لیں دے، نیت چنگی امیر دی ہوئے تے امیر نو نال لا۔ غریبان دیا 3 مثالاں دیتیاں، ابو ذر اجڑی ہے، سلمان فارسی مزدور ہے، بلال حبشی ہے، تے ایک امیر دا دسنا 7ویں امام دا صحابی ہے، 7ویں امام دا منن والے نام علی بن یقطین ہے، اس زمانے دے حکومت دا وزیر ہے تے مالدار تے امیر ہے۔ امام ایک دفعہ مدینے تو مکہ حج دے سفرچ فرماندے پورے سفرچ میں علی بن یقطین واسطے دعا منگدا گیا، کیوں؟ اے میرے شیعہ نال محبت کردا ہے، انہاں دی مدد کردا ہے، انہاں دے کم آؤں۔ تسی اور میں اگر چاہنے اپنے وقت دے امام دی دعا لئیے، پھر ہر اس دا احترام کرو جو اہل بیت نال منسوب۔ توجہ فرمائی، جڑا دوڑے نال ماتم اچ کھلوتا ہے وہ قابل احترام ہے، جڑا دوڑے نال مجلس سے بیٹھیا وہ قابل احترام ہے۔ امام حسین دی مجلس دے فائدیاں دا بندہ اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ یہ مجلس دا اس تو بڑا فائدہ کیا ہے؟ بندہ غریب بندے عام حالات چکول نہیں بان دیتا، مجلس سے اٹھا ہی نہیں سکتا، اتنا اتر رحمت خدا ہوں دیئے، اس پہ وہ دل کردہ جی دا دل کول بوے، بامیں سراندی بوے، بامیں پواندی بوے۔ یہ چنگا کیوں لگتا ہے؟ نام حسین دی وجہ تو چنگا لگتا ہے۔ اس وقت تسی اور میں جتنے موجود ہیں، عام حالات جدو بانے ہیں، اپنے ہم پلہ نال بانے ہیں، چودھری زمیندار غریب بندے نے اپنی منجی تے نہیں بان دیندہ، لیکن مجلس سے آکے ہوئے نہیں آکھ سکتا تو اگے نہیں بانا، میں پیچھے بانا آئی، میں اگے بانا آئی، نہیں آکھ سکتا۔ کیوں؟ اہل بیت دا مکتب نفرت دا مکتب نہیں، محبت اور احساس دا مکتب۔ ایسا نہیں ہو سمجھان دے یہ حسینی ہے قابل احترام، اس دی عزت، اس دا مال، اس دی ناموس، اس دی جان سب واسطے قابل احترام ہے۔ کیوں؟ یہ حسین حسین کرنے والا۔ کاش ساڑھے دلوں سے گال اجاگر ہو جائے کہ اہل بیت دے نزدیک قیمت اس دی ہوئے گی جس کو کوئی خوبی ہوئی۔ خوبیاں پیدا کرو، خوبیاں بندیاں نہیں دس دیاں، خوبیاں انہاں دس دیاں جنہاں نے اس جہان نو خوبیاں سکھائیاں، انہاں نے وچھو دس پوندیاں۔ جوہر ہر کسے نہیں پتہ لگدا، جوہری دیکھ دیاں محسوس کر لیندہ ہے، پک کر لیندہ ہے، ایک کتنا قیمتی نگینہ ہے۔ عام بندے دے ہاتھ تے قیمتی نگینہ رکھو نہیں پتہ لگدا، لیکن جڑا نگینہ جاندہ ہے جوہری وہ دورے بیک کئی آنکھتا ہے بڑا قیمتی نگینہ ہے۔ اتنے بندیاں چھنا ایک دوجہ دی قیمت لایا کرو، خوبیاں پیدا کرو۔ یوسف زہرا دی خدمت چاہیں گے وہ خود ہی قیمت طے کر لیں گے، اس دے اندر خوبی کیا ہے۔ تاریخ اسلام بھری اہل بیت نے جس سے کوئی خوبی آئی اس نے اپنے قریب کر لیا۔ اور امیر المومنین نہج البلاغہ فرمایا ہے قیمت لکل امرئن ما یحسنہ، ہر بندے دی قیمت ہے، بغیر قیمت دے کوئی بندہ نہیں۔ فرماندے نے بندے دی قیمت او دے کپڑے نہیں، او دی جتی نہیں، او دا گھر نہیں، او دا بنگلہ نہیں، او دی زمین نہیں۔ فرماندے نے بندے دی قیمت اس دا کردار ہے، اس دی خوبی ہے، جتنی خوبیاں زیادہ ہیں اتنا قیمتی زیادہ ہے۔ اخلاق قیمت ہے، سچ بولنا قیمت ہے، اہل بیت دا محب ہو کے اظہار محبت کرنا قیمت ہے، ماں باپ دی عزت کرنا قیمت ہے۔ جتنی خوبیاں پیدا کرو گے اتنے قیمتی ہو جاؤ گے، اور جدو قیمتی ہو جاؤ گے امام نے جدو ضرورت پیش آئے گی بلا لیں گے۔ کتنا مشہور واقعہ ہے، معاویہ دی حکومت شام شہر دمشق، اس دا وزیر خوراک
وزیر خزانہ چھٹی منگتا ہے انہوں چھٹی نہیں دینا، وہ اصرار کرتا ہے، وہ انکار کرتا ہے، وہ زیادہ اصرار کرتا ہے۔ حاکم شام آخدا ہے اگر تو چھٹی جانا ہی ہے استعفیٰ لکھ، اور استعفیٰ لکھنے واسطے تیار ہو جاتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے مجبوری کی ہے، اتنی بہترین نوکری اور تو استعفے واسطے تیار ہے، اور تین کی مجبوری ہے واپس جان دی، وطن تے جان دی؟ اسے کہا میں کوفے دا رہنا، عرصہ دراز گزر گیا، میں اپنی والدہ دی زیارت نہیں کر سکیا، میں ماں دی زیارت کرنی ہے، ماں دی خدمت سے جانا ہے، میں سب کچھ قربان کر سکنا لیکن میں فیصلہ نہیں واپس لے سکتا۔ حاکم شام آخدا ہے تین بڑا شوق ہے کوفے جان دا، کوفے ایک علی رہندا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس علی نے کچھ ڈاکو رکھے جیڑے کوفے داخل ہونے والے لٹ لیں دے۔ اسے کہا مال ہی لٹ دیں نا، مار دیتے نہیں نا، مال دے دے ساں ماں دے قدم چم لے ساں۔ یہ اپنا ساز و سامان اپنا حساب کتاب لے کے کوفے تو باہر آیا، کوفے تو باہر محافظین نے روک لے، توجہ فرمائی، مال تھوڑا پیچھے چھپا آیا، جدوں نہ روکیا پکڑیا، یقین ہو گیا انجھے ہی ہویا جی میں سنے آئے، سیدھا مولا علی دی خدمت چلایا، اس تو پہلے ملاقات ہی کوئی نہیں، نہ تو بھی واقف نہیں۔ امیر المومنین اس نو دیکھ کے پہ فرماندن اے جبیر ابن وارد، میں دساں تو مال کتے چھپایا یا آپ دسیں کتے چھپایا؟ یقین ہو گیا اس گال ہو نہیں، گال کچھ ہو رہے۔ فرماندن اے جبیر ابن وارد، جدو تجھی دفعہ نہ سنے ملاقات پہلی آئی، آخ دے میرے نا تو کمیں واقع ہو؟ فرماندن نا آڑی گال بعد اچھ پوچھی میرے کو سنو، او گلہ جڑیاں تیریاں تے حاکم شام دے درمیان ہوئیاں، تو دسنا ہے یا میں دسنا؟ خبر آگیا، آخ دے تسی کونو؟ فرماندن انا علی ابن ابی طالب وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، میں آخری نبی دا جانشینہ خلیفہ بلا فصلہ، میرا نام علی ہے، میرے بابا دا نام عمران ابو طالب۔ حضرت جناب میں تے حیران ہویا، میرے وقات پہلی ہے تسی دو تین خبران دیتی ہیں جو صحیح سے خبران، فرماندن خبران دین واسطے نہیں بلائے، کیوں بلائے؟ فرماندن آخری نبی دا پہلا جانشین میں ہوں، آخری جانشین مادی۔ فرماندن میری اولاد جو ہوئے گا وہ میرا بیٹا ہوئے گا، وہ جو ظہور کرے گا اس دے 313 جانسار ہونگے، انہاں 313 ایک 13 نامی۔ توجہ فرمائی جے، شیرہ خوش ہو گیا، لیکن حیران ہو کے آخر ہے کہ میرے خوبی کی ملاقات ہی نہیں۔ فرماندن خوبیاں دو نے، باویں ظالم حکومت دا وزیر آئیں، خائن نہ ہیں امین آئیں، خیانت نہ کردہ۔ دوجی خوبی ہے ہر شے قربان کی تھی، امان دی ملاقات قربان نہیں ہو کی تھی۔ یہ دو خوبیاں ایسیاں خدا نے 13 نا انہاں وچ لکھی ہے جنہاں مہدی دے نال اس زمین نو عدل و انصاف نال پر خوبیاں پیدا کر۔ خدا را انسان اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، لیکن مسلمان اور شیعہ وقت ضائع نہ کرو۔ کتنی بڑی درسگاہ اللہ نے عطا فرمائی ہے مجلس حسین دی صورت ہے۔ یہ تو اخلاق لبد ہے، شرافت لبد ہے، دین لبد ہے، حقیقت لبد ہے، لیکن شرط ہے کوئی لین والا ہوئے اور کوئی دین والا ہو۔ اگر آئے اس واسطے چنگا کہیں پڑیا تو چنگا کہیں نہیں پڑیا، مجلس ودی کی دی تے کٹھی کی دی، لگی کی دی تے لگی کی دی نہیں، توہین کر دیو مجلس دی، مجلس لگن نہ لگن دا نا نہیں، مجلس قبول ہون دا نا۔
کیا ایسا ہے کہ تسی آکھو میں وڈی مجلس پڑھی؟ کون ہے جڑا انہاں دے ذکر نو وڈا کرے؟ جدو اللہ فرما رہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب کدی پریشان نہ ہوئی، میں اللہ تیرا ذکر پہلے تو ہی بلند کر چکا۔ تو مقام عجزی ہے تے حاضری دا مقام۔ مرحوم سیدزادے دی برسی ہے، خدا انہاں دے درجات بلند کرے۔ تواڈی حاضری ہے، مجلس ہے، ذکر ہے، قبولیت دعا دا ٹائم، قبولیت دعا دی جگہ، اپنے دلان صاف کرن دا مقام، اپنی نیچتان ٹھیک کرن دی جگہ، اہل بیت کو کچھ لین دا مقام، اپنی آخرت سنوارن دی جگہ۔ خالی نہ جاؤ، دامن بھر کے جاؤ۔ اکثر بندے سمجھ دیں کوئی دنیا دا مال لے کے جانا، نہیں، یہ تو دامن بھر کے جاؤ، معرفت دا دامن بھر کے جاؤ، ایمان دا دامن بھر کے جاؤ، محبت و ولایت اہل بیت نال دامن بھر کے جاؤ۔ باقی چیزاں تے انہاں کول بھی جڑے اللہ نے بھی نہیں مندے، اللہ دے رسول نو بھی نہیں مندے، آل رسول نو بھی نہیں مندے۔ جو تساں بھی مجلس سن کے روپیہ ہی منگنے ہیں تے تساں سنیا کی ہے؟ جدو اختر ہو جائے معصوم فرماندے نے ادو اپنے گناہ دی معافی منگیا کرو، وہ ایسا لمحہ ہوندا ہے خدا معاف کر دو۔ اگ دا آنسو معصوم فرماندے نے اکھ چوں نہیں ٹردا، انہیں سمجھو عرش تو اللہ دی رحمت ٹر پوندی۔ اور اے امام حسین دے غم میں رونا تہاڈا اور میرا کمال نہیں، اے حسین دی اماں نے آپ منگیا ہوئے۔ جدو اللہ دے رسول انج پہ روندے آن، ہچکی بجی ہوئی آئی، ریش مبارک آنسوان نال تر آئی۔ حسین دی اماں نے پوچھا یا ابت ما ابکا کا، بابا تن کہیں روائے؟ اللہ دے رسول فرمایا تیرے حسین روائے۔ ماں آئی تڑپ گئی، میرے حسین کوئی گل کی تھی؟ فرمایا نہیں، تیرے حسین کوئی گل نہیں کی تھی، تیرے حسین دی گل اللہ نے کی تھی۔ اللہ نے میرے حسین دی کی گل کی تھی کہ تسی انج رو رہے ہو؟ بیٹی تو صبر نہیں کر سکیں گی، خود رو رہے ہیں، یہ مطلب رونا بے صبری نہیں۔ بابا میں تھوڑی بیٹیاں صبر کریں گی، آخر اللہ نے کیا کیا؟ فرمایا اللہ نے جبریل دے ذریعے میں پیغام بھیجے، جس حسین نال ایڈا پیار پیا کرنا ہے، تیرا اے ہی حسین میرے دین واسطے 3 دن دا پیاسا تن تنہا جنگل سے ماریا جائے گا۔ ماں بھی رون لگ گئی، نازک مرلہ ہی دعا منگوا سکتی ہے، دعا منگو انج نہ ہوئے، خدا اپنے دین نو بچان دا کوئی اور انتظام کرے۔ فوراً حسین دی اماں بولے میں او دے فیصلے تے راضی، جوں وہ راضی ہوں جے میں راضی ہوں، میں نو دے فیصلے تے کوئی اعتراض نہیں، اگر وہ میرے حسین دی شہادت نو اپنے دین دی بقا بنائے میں نے کوئی اعتراض نہیں۔ بابا میں نے تھے دسو جنگل بھی آخ دیو، تنہا بھی پہ دس دیو، پیاسا بھی پہ دس دیو، کوئی رون والا ہوستا؟ اے وہ دعائے جیڑی بارگاہ الہی سے قبول ہوگی۔ میرے سچے نبی نے خبر دیتی جو سچ ثابت ہوئی، بیٹی نہ خبر آ رون والے ہون گے۔ بابا کون ہون گے؟ فرمایا میرا کلمہ پڑھن والے میری امت وچوں۔ بابا کدوں تک؟ فرمایا قیامت تک رون گے۔ بس فرمایا نہیں جنت تک بھی رون گے۔ بابا کیوں رون گے جنہ میرا حسین دیکھے ہی نہیں ہوئے گا؟ میرے نبی نے فرمایا بیٹی نہ گھبرا، اللہ تیرے حسین دی محبت دلان چو اتار دے گا۔ اس محبت تو لوگ مجبور ہون گے اور رون گے، اور جدو رون گے ہوشے چون گے، جدو ہوشے چون گے دین سمجھن گے، جدو دین سمجھن گے حسین دا مقصد کامیاب ہوئے گا، جس مقصد واسطے حسین قربان ہوئے ہون گے۔ دنیا مجبور ہو کے انہوں نے قریب آئے گی، یوں روندے ہو کہیں رو آئے، اور رو رو کے دسن دے جڑا سب تو پیارا ہی رسول اور بطول نو کربلا 3 دن دا پیاسا شہید ہو گئے۔ پھر بندے پوچھن گے کیوں شہید ہوئے؟ پھر لوگ دسن گے مقصد حسین۔ جدو مقصد حسین دسن گے وہ لوگ بھی حسین دی محبت دی طلب کرن گے، خدا انہوں نے دلوں بھی محبت اتارے گا۔ جدو محبت اترے گی پھر وہ بھی رون گے، پھر اتنی روشنی آئے گی کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو۔ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ آخر حسین دی اماں نے حسین دے رون والے کیوں منگے؟ رون والے نال ہمدردیاں بدیاں۔ جس گھر چ رون دی آواز ہوندی دوجے گھر والے جتی نہیں پاندے، عورتاں عورتاں کو، مرد مرداں کو تسلی دے بول ہوندے، کوئی قبر وال گیا ہے، کوئی کفن دا بندوبست ہے جے، کوئی جنازے دا ٹائم رکھ لیا جے،
مہمان ود گیا ساڑی بیٹھے کھلیے کسی نے بلانے دسو اسی بلا لینے پتہ ہوندے نے کام انہاں دے اپنے اے رون دی آواز دلان اتنا نرم کر لیندی بندے تسلی دے بول دین آج یہ پہ روندے نسی تسلی دئیے کلا سامی رونے کوئی سن بھی تسلی دے دا سنی ہو شیعہ ہو سید ہو غیر سید ہو یقین کرنا ہے قسم اٹھوا لو کربلا جنازے تھوڑے کوئی نہ ہے بندے بھی تھوڑے کوئی نہیں میں نے ایک بندہ بخاؤ جڑا حسین دے پتر سجاد دے گاڑ لگ گیا ہوئے جس رو کے پوچھے آوے ہو تیرے بابے دی قبر آل کوئی گئے ہے اور کوئی کفن دا بندوبست ہے جے کوئی جنازے دا ٹائم رکھ لیا جے آج تے بار بار جنازے دے اعلان ہوندے کسے دشمن نو بھی اعتراض نہیں ہوندا کربلا چ رسول اللہ دے پیارے بیٹے حسین دے جنازے دا اعلان کوئی نہ ہویا ہاں ایک اعلان ہویا لوٹو تبرکات علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو اس اعلان نے رسول زادیان اتنا روایا مثالاً عرض کرداں جی میں مچھلیاں پانی بغیر تڑپتا بی بی زینب ہر خیمے چ پہنچے ہر بی بی دا دامن ہلا کے فرمان دیا میں نے ویخ میں بھی پردے دار ہوں تم بھی پردے دار ہے سامان پیارا نہ کرے سامان بار سٹو تے چادراں بچاؤ تے فرمایا چادراں سیرہ تے ہون اونج بن لو جی میں حسین دس گیا دیر نہ لگی سامان بار آ گیا انہاں ظالمن تسلی نہ ہوئی کسی سپاہی دی بیوین بلائن جا خیام اہل بیت سے ویخیا کوئی شے رہتے نہیں گئی اے واپس آ کے بھی دس دیئے دو شئی نظر آئین ایک چھوٹی بچی ہے جدے کنہ چھ دور رہ گئے ایک سونا جوان ستے ہے جدے تھلے بستر ہے اور کوئی شے اندر نہیں کسے بی بی کو کوئی زیور نہیں کوئی برتن تاکہ نہ خیمے اچ نہیں خولی نامی ملون اس وقت پہنچے جدوں یہ عورت خبر پی دیں دی آئی کوئی سونا جوان ہے جدے تھلے بستر ہے خدا استلانت کرے ایک کوڑے تو اترے ہیں اس خیمے ہی داخل ہو گیا جس خیمے چلی زین العابدین بستر تے آرام فرما رہے ہیں اس بستر دے کنارے پکڑے یہ دیکھو بعد اچ کسے پوچھا ہو ظالمہ حسین دے پتر نو انج زمین تے سٹھی آئی ہے تو کی کرنا یہ بسترہ آخ دے میرا دل آئی میں کوڑے نے چارہ پاندا اس بستر تے میں اپنے جانوران چارہ پاندا ایڈے ظالمان آل رسول نو دکھ دیں دے رہے اپنے حیوانہ دا احساس آئی اولاد رسول دا کوئی احساس نہیں اس بستر دے کنارے پکڑیں تے بستر اپنے پاسے چھکنا شروع کیتا ہے میرے امام دا سجا رخسار زمین تے آن لگا زبان تو جملہ جاری ہویا حسب اللہ بی بی زینب دے کنتے آواز پہنچی ہے سجاد حسب اللہ پڑھے ہے میں ویکھا خیر ہے کیا ڈٹھا کوئی غیر محرم سید سجاد دے خیمچ بستر پہ اچھک دے دور کھلو کے بی بی زینب فرما دیں تن حیا نہیں آیا اس دروازے تے اللہ دا رسول رک دو اس دروازے تے ملک الموت رک دا تن کسے نہیں دسیاسی نبی دیاں پردے دار دیاں تن کسے نہیں دسیاسی علی دیاں شرمالیاں دیاں او بے حیا اگر تن بستر دی لوڑائی دروازے تے رک جائیں میں بچڑن جگہ لئیا بستر چاہ کے باہر سٹ دیا بی بی فرما دن اللہ تن جہنم دی اگ تو پہلے دنیا دی اگ ویساڑے تاریخ نے الفاظ محفوظ کر لے جدو مختار نو حکومت ملی قاتلان حسین گرفتار ہوئے جدو خولی گرفتار ہویا مختار جلادن حکم دیتے پہلے کڑاج تیل گرم کرو وقت خولی دے ٹکڑے کرو آدھے میرے سامنے دے سارے ٹکڑے کڑاج سٹو خولی کمبن لگ پیا ہاتھ بن کے آدھے مختار باقیاں تلوار نال پیا مرنے میرے ٹکڑے کیوں کرنے مختار دا ہاتھ اٹھئے دے منہ تے تماچا مار کیا دے تین شام غریباں بھول گئی ہے او تین علی دی تھی کوئی بد دعا دیتی آئی میں یو دسنا چاہنا او بھی سچی آئی او دماغ بھی سچی آئی اس دروازے تی اللہ دا رسول رک دا خیمے جل گئے بچے انج نکلے جی میں تسبیح دا دھاگا تروٹ دے
بیبیاں کدے ٹر جاندیاں ایک خیمہ بچ گیا علی زین العابدین دا ساریاں بیبیاں اس خیمے چاہیاں بی بی زینب فرما دینو میرا امام بچڑا تیری امامت دا دور شروع ہے پہلا مسئلہ پھپی پوچھنایا امام دی آواز امتی انت عالم غیر معلم تسویت مسئلے جان دے او کیوں پوچھ دے او فرما دین مسئلے میں جاننی ہے گلہ دو بن گئیاں جل کے مر جاواں یا باہر ٹر جاواں امام دین زندگی بچاؤ باہر ٹر جاؤ اچھا رنی دی علی دی بطریہ دا متہ چمکیا دی آنکھ کھول میرے سر تے چادر کوئی نہیں میں علی دی پرددار دھیاں بار تیرے بابے دے قاتل پہ پھر دین امام نے مٹی چاہیے پھپی دے سارے چروائیے فرمندن پھپی اماں مٹی نال سر دا پردہ وال کھول کے منہ تے کرو والا نال منہ دا پردہ بناؤ ہر بی بی دوجی بی بی دا سہارا بنو فرماندن تھوڑا مطا فضا دی کنتے ہوئے فضا دی کنتو بعد تھوڑی کنتے کلثوم دا مطا کلثوم دی کنتے رقیہ دا مطا رقیہ دی کنتے کبرا دا مطا ہر بی بی طریقہ دا سو باہر نکلو بی بیاں نکلیاں 4 سالہ دی بہن بھائی کے رنی سجادہ دن تو بھی ٹر جا رو کیا دیو وڈیاں آئیں تیریاں پھپیاں آئیں میں تیری بہن آیا تین کوئی چاہ کے لے آوے یا میں تیرے نال جل مر دیا در خیمے دنب کے کھلو گئی ہے بی بی زینب فرما دن سکینہ ہٹیا آگ ڈھیر ہو گئی ہے تڑپ کیا دیئے بھیرا انہیں پیارے ہوندن جیویں دوانو میرا بابا حسین توڑا ویرائی سجاد میرا ویرائی